بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو شہباز بٹ کا پیار بھرا سلام۔ ناظرین، اس وقت ملک کا سیاسی درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اٹک جیل میں بند ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل منتقل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں، جن کو سزا ہوئی تو ان کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے۔ ان کی صحت ایسی خراب ہوئی کہ جس پہ عمران خان اور ان کی کابینہ کے کچھ وزراء کو بھی رحم آ گیا، اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ صرف 50 روپے کا عدالت میں بیان الفی جمع کروایا گیا اور میاں محمد نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے برطانیہ روانہ ہوئے۔ طیارے میں بیٹھتے ہی ہمیں وہ حشاش بشاش دکھائی دیے۔ برطانیہ پہنچے تو وہاں پر وہ ہمیں علاج کرواتے ہوئے تو دکھائی نہ دیے، البتہ مختلف ریسٹورنٹس پر کھانا کھاتے، نجم سیٹھی کے ساتھ جھیل میں کشتی پر سیر کرتے ہوئے ہمیں وہ خوش دکھائی دیے۔ سیاسی میٹنگز انہوں نے خود چیئر کی۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں انہوں نے میڈیا کے نمائندگان سے لندن میں گفتگو بھی کی، اور اس دوران وہ مکمل صحت مند اور حشاش بشاش دکھائی دیے۔ اب الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا اعلان کیا ہے تو میاں محمد نواز شریف نے بھی وطن واپسی کی تاریخ دے دی ہے۔ الیکشن جب آتا ہے تو بڑے بڑے پنچھی اپنے علاقوں میں واپس آ جاتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہر الیکشن کی طرح انہیں گلیوں، نالیوں، سڑکوں، بجلی، گیس، اس طرح کے ترقیاتی منصوبوں کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن عرصہ ہو گیا ہے اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا، آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو بر وقت انتخابات نہ ہوئے، آئین شکنی کی گئی۔ قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تو اب کی بار بھی ہمیں آئینی مدت کے اندر اندر الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک دفعہ پھر آئین شکنی ہو رہی ہے، اور آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر آئین اور قانون ہوتا تو صرف 50 روپے کا بیان الفی دے کر ایک سابق وزیر اعظم بیرون ملک نہ جاتا۔ آئین اور قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں شامل ہے، وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے اور اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو ایئرپورٹ سے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو عدالتی مفرور ہیں، وہ واپس آ کر سرنڈر کرتے ہیں یا انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے تمام جتنے بھی سابق امیدواران ہیں، رہنما ہیں، کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو ہدایات کی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا واپسی پر وقید المثال استقبال کیا جائے۔ جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما بیرون ممالک ہیں، ان کو جلد سے جلد وطن واپس پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو پاکستان میں ہیں ان کو بیرون ممالک جانے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ قائد جو آ رہے ہیں ان کے وقید المثال استقبال کرنا ہے، حالانکہ وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور ایئرپورٹ پر سرنڈر کرنا چاہیے اور جیل میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ سابق پرائم منسٹر ہیں۔ لیکن انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوتی اور اتنا ہی ملک و قوم کا خیال ہوتا تو پھر وہ بیرون ملک علاج کے لیے نہ جاتے۔ 3 بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل بناتے جہاں سے وہ اپنا علاج معالجہ کرواتے، اپنی فیملی کا علاج معالجہ کرواتے۔ آفرین ہے ویسے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں
متعدد بار بیرون ملک جانے کی آفریں کی گئیں، صحت خرابی کا بہانہ بنا کر انہیں بیرون ممالک بھجوانے کی باتیں کی گئیں۔ کچھ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے بزنس مین اس میں شامل ہوئے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اٹک جیل میں وہ بند ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، بڑا سخت موسم تھا، حبس کا، گرمی کا، انہوں نے سروائیو کیا، اور اب وہ کہتے ہیں میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ وہ علاج کروانے کے لیے جب ان کو گولیاں لگی تو اس وقت بھی بیرون ملک جا سکتے تھے، بہانہ بنا سکتے تھے، نہیں گئے۔ عمران خان بیرون ملک نہیں گئے، اور اٹک جیل سے قید سے بچنے، مقدمات سے بچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یا ڈیل کے تحت بیرون ملک جا سکتے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اب کہا ہے میں اڈیالہ جیل بھی نہیں جاتا، میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ 3 سال صرف وہ وزیر اعظم رہے، اپنے ملک کو ترجیح دی، آئین اور قانون کی پاسداری کی، ان پہ 200 سے زائد مقدمات درج ہوئے، فیس کیا، انہوں نے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ انفارچونیٹلی 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو پی ٹی آئی کے سارے ہی رہنما اس میں شامل ہو گئے، کسی کے گھروں کو توڑا گیا، کسی کو گرفتار کیا گیا، کسی نے معافی تلافی مانگی، کسی کی ڈیل ہو گئی، کوئی دوسری پارٹی میں چلا گیا، لیکن اب بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ان تمام حربوں کو فیس کر رہے ہیں۔ آفرین ہے ان پر، چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی آفرین ہے کہ وہ بڑا کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو 3 بار پرائم منسٹر رہے اور صرف 50 روپے کا عدالت میں بیان الفی جمع کروا کر برطانیہ چلے گئے۔ کھاتے پیتے رہتے یہ بیرون ممالک ہیں، محل انہوں نے امریکہ، کینیڈا یا انگلینڈ میں بنائے ہوئے ہیں، اور صرف الیکشن کے لیے وہ پاکستان آتے ہیں، عوام کو نالیاں، گلیاں، سڑکیں یہ بنوانے کا جھانسا دے کر، بیوقوف بنا کر منتخب ہوتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، ملک و قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، اقتدار کے مزے لیتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، تو بیرون ملک اپنے اصلی گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ان سے کیوں نہیں لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جاتا؟ ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ملوث ہیں، جس جماعت سے جس کا تعلق ہے، اس کو سزا ملتی، ان سے پیسہ کیوں نہیں ریکور کروایا جاتا؟ اگر ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تو کسی میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ عوام کو بیوقوف بناتا، اقتدار کے مزے لیتا، مال بناتا، ملک و قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا، اور پاکستان کا پیسہ بیرون ملک منتقل کرتا، وہاں پر محل بناتا، کھاتا پیتا، وہیں پہ رہتا۔ آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ایسا ہوتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر قانون کیا راستہ اپناتا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ملکی قوانین کے تحت سلوک کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ بیان تھا، انہوں نے دھمکی دی ہے وفاقی نگران وزیر داخلہ کو کہ شیخ رشید کا حشر دیکھ لیں۔ سیدھا سیدھا انہوں نے تھریٹ کیا ہے بھٹی صاحب کو کہ اگر نواز شریف کے ساتھ کچھ ایسا ہوا، انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، تو پھر آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ آفرین ہے، رانا صاحب سیدھی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ
جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی امریکہ میں ایک انٹرویو دیا ہے اور صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر بھی صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ ایک ملک کی معروف مقبول جماعت پر پابندی لگائیں گے، اس کے چیئرمین کے بغیر الیکشن کروائیں گے، تو کیسے صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ نگران وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری مشینری متحرک ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر کرنے کے لیے، لیکن عوام کی طاقت ہے، وکلا متحرک ہیں۔ جیب و غریب صورتحال ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی آسما شرازی کے پروگرام میں یہ عندیہ دیا ہے کہ ایک نئی جماعت بن سکتی ہے۔ پہلے ہی 2 جماعتیں بن چکی ہیں، ایک جہانگیر ترین صاحب کی، ایک پرویز خٹک صاحب کی، اور اب تیسری جو ہے اس کا بھی عندیہ دیا جا رہا ہے۔ شاید اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما، پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما دونوں جماعتوں کو چھوڑ کر اس نئی بننے والی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس میں شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، مفتہ اسماعیل بھی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی شنید ہے کہ وہ اس جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی اس آنے والے الیکشن میں شامل نہ ہوئی، ان کو موقع نہ دیا گیا، تو پھر ایک سوالیہ نشان ہوگا صاف شفاف الیکشن میں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پر موقع دینا چاہیے کہ وہ آئیں، انتخابات میں حصہ لیں۔ عوام جس کو ووٹ دیتی ہے، جس کو منتخب کرتی ہے، وہ اقتدار سنبھالے، اور یہ سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ ختم ہو۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا اگلے کئی سالوں تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور مجھے یہ بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ الیکشن ہوں گے۔ الیکشن تبھی ہوں گے جب آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، جب تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک کیا جائے گا، ملکی خزانہ لوٹنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، ان سے لوٹی ہوئی رقم واپس حاصل کر کے ملکی خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ لیکن ضروری ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرے، دیگر ادارے اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، کوئی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے، اور آئین اور قانون کی پاسداری ہو۔